اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے غیر اسلامی تہواروں پر پابندی۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلامی عقائد و احکام کا پابند ہونا چاہیے اور اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے جھوٹے عقائد کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے رسم و رواج اور ان کے مذہبی تہواروں سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطانی وساوس و شبہات میں نہ پڑو اور حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم روشن احکام کے آنے کے بعد پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں، عبادت گاہوں میں اپنی مذہبی رسومات جیسے چاہیں ادا کریں، البتہ انہیں اپنا مذہب پھیلانے یا سر عام اپنے مذہبی تہوار منانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی۔ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دور میں کئی مسلمان غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں دلچسپی لیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، بلکہ حکمرانوں سمیت متعدد افراد ان کے تہواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے اپنی ان حرکتوں کو رواداری کا نام دے کر اسلام کو حسن قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ ہند اورنگزیب علیہ الرحمہ سے پہلے جلال الدین اکبر اور اس کے جانشینوں کے دور میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ بادشاہوں کی نالائکی سے سرکاری سرپرستی میں دھوم دھام کے ساتھ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار منائے جاتے اور شاہی دربار کے اندر بھی ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا۔ مجدد اسلام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تخت نشین ہوتے ہی تمام غیر اسلامی تہواروں کو روک دیا اور غیر مسلموں کو پابند بنایا کہ وہ اپنے تہوار صرف اپنے مذہبی مقامات میں منائیں۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے بیٹے معظم نے ایک غیر اسلامی تہوار نوروز میں شرکت کی ہے، تو آپ نے اسے خط لکھا، بیٹا ایک بے غرض آدمی سے معلوم ہوا کہ تم نے اس سال جشن نوروز ایرانیوں کی طرح بڑے دھوم دھام سے منایا، خدا کے فضل سے تمہارا عقیدہ درست ہے، تو پھر تم نے یہ بدعت کس سے سیکھی ہے؟